راہیل جیسے ہی مینال کے پاس جائے گا تو مینال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ وہ راہیل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو جائے گی اور کہے گی، راہیل مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ ہماری محبت اتنی کمزور نہیں تھی کہ کسی کے کہنے پر یوں ختم ہو جاتی، اور دیکھو اب تو ہماری اولاد بھی ہونے والی ہے۔ راہیل کیا تم اپنے بچے کے لیے اپنی ساری پرانی باتیں بھول کر دوبارہ سے ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ راہیل میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس پر راہیل کہتا ہے، مینال مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بہن کی محبت میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے تمہیں کہا۔ پریشا نے بھی مجھے سمجھایا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب ہم یہاں پر نہیں رکیں گے، اٹھو چلو ہم اپنے گھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر مینال تو بہت خوش ہو جائے گی اور راہیل کو کہے گی کہ راہیل میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے کبھی بھی انایا اور باری کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں کیا کرتی؟ جیسے میں اور تم ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں، ویسے ہی باری اور پریشا بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر باری کی شادی انایا سے ہو جاتی تو انایا کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی، باری اسے کبھی بھی خوش نہ رکھ پاتا۔ یہ سن کر راہیل کہتا ہے، ہاں مینال تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، انایا کے لیے کوئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو اس سے محبت کرتا ہو، میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں۔ راہیل مینال کو لے کر گھر واپس آتا ہے تو راہیل کی ماں تو سکون میں آ جاتی ہے، کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو جواب دے کر وہ تھک چکی تھی کہ آخر مینال کہاں گئی ہے۔ انایا جب مینال کو گھر میں دیکھتی ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے اور تم راہیل اسے دوبارہ سے یہاں پر لے آئے ہو۔ جس پر راہیل کہتا ہے، انایا اس سب میں مینال کا کوئی قصور نہیں، تمہارا اور باری کا رشتہ قسمت میں ہی نہیں تھا، اسی لیے اب مینال کو الزام دینا چھوڑ دو۔ اور ڈیڈ، اس خوشی کے موقع پر تو ہمیں اب کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ دادا اور دادی بننے والے ہیں۔ یہ سن کر راہیل کے ماں باپ تو بہت خوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف پریشا اپنے کمرے میں کھڑی کچھ سوچ رہی ہوگی کہ تبھی باری وہاں پر آتا ہے اور پریشا کو کہتا ہے، پریشا آج میں بہت خوش ہوں، جس طرح تم نے مینال کو سہارا دیا، اس کے اتنے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، شاید یہاں تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتی تو یہ نہ کر پاتی۔ جس پر پریشا کہتی ہے، باری میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں جو مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر اور سسرال ملا، آپ کبھی بھی مت بدلیے گا، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا۔ جبکہ دوسری طرف رمیسا نے بھی ایک گھر میں طوفان کھڑا کر رکھا ہے، وہ ہر قیمت پر چاہتی ہے کہ عالم صاحب کے دل سے زبیدہ اور زوبیہ کو نکال باہر کرے۔ زوبیہ کالج سے آتے ہوئے تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہے کہ تبھی رمیسا عالم صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اگر یوں ہی چلتا رہا تو کسی نہ کسی دن یہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ جس پر زبیدہ غصے سے کہتی ہے، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہی ہو۔ پریشا بھی اسی دن اپنی ماں سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ لیتی ہے، اسے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زوبیہ کو کہتی ہے، زوبیہ تمہیں رمیسا آنٹی سے بچ کر رہنا ہوگا، وہ بہت تیز عورت ہیں اور ابو کے دل سے ہم لوگوں کو نکالنے کے خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا عالم صاحب کو رمیسا کو چھوڑ کر اب زوبیہ اور زبیدہ کا ساتھ دینا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔